کمزور ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ قومی چیف نے واشنگٹن میں غیر رسمی بات چیت کے دوران مزید کہا، مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ مریم نواز نے کہا شہباز شریف اور اسحاق ڈار ملک کو معاشی بھنور سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی ملک کو معاشی طور پر مضبوط کیا، اب بھی کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آ جائے پھر اس کو بدل دیں، پھر دوسری آ جائے اس کو بدل دیں، پھر تیسری آئے اور ساتھ ہم کہیں کہ نہیں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چیف صاحب نے جو اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو دیکھنا ہے۔ کلیئرٹی تو آئی ہے نا، کم از کم جو آج سے 6 یا 7 دن یا 10 دن پہلے جو ایک ابہام تھا وہ ابہام تو دور ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے ابہام دور ہو جائیں گے۔ جو جرنلز یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں، وہ سارے جرنل جو ہیں وہ ایک پروسیس سے آتے ہیں، ان تمام کا احترام ہے۔ ہمیں لگنے والے پہ پرابلم نہیں، ہمیں لگانے والوں پہ پرابلم ہے۔ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر معمور نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ حلف لیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا یہ عہد لوگوں سے لے رہے ہیں۔ بات چیت کے لیے بھی تیار ہے اور جوڑو کراٹے کے لیے بھی تیار ہے، جو کرنا کرنا۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ اس سے تو ایک ہی خبر پورے ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے واشنگٹن سے خبر یہ چلی ہے کہ وہاں ایک لنچ کے اوپر ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے باقی باتوں کا جواب دیا۔ ایک تو ان کا معاشی جو استحکام ہے بہت ضروری ہے، لیکن وہاں پہ ان کو کوٹ یہ گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا پورا ارادہ ہے کہ اب جب میرے عہدے کی میعاد ختم ہوگی تو میں گھر چلا جاؤں گا، I'll resign, that means November۔ اس وقت بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان آج خواجہ آصف صاحب پریسر کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 10 دن پہلے تک آرمی چیف کی تقرری پر ابہام تھا لیکن اب ختم ہو گیا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ شاید وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا تھا کہ آرمی چیف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ کیونکہ آرمی چیف نے خود کہہ دیا تو شاید فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس سے لوگ ایک انٹرسٹنگ چیز جوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید عمران خان صاحب کو اپنا مٹیریلائز کرنی پڑے کال جو ابھی تک کانسٹنٹلی آگے جا رہی تھی کہ کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 1 مہینہ۔ ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ جب میرے ٹائگرسز تیار ہوں گے تو تب میں کال دوں گا۔ پھر آج لیٹسٹ ان کا چلا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہر ضلع سے 6000 ورکر میرے گارنٹیڈ تیار نہیں ہوں گے تب تک میں کال نہیں دوں گا۔ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کال شاید ہو جائے؟ کیونکہ سب کا خیال تھا کہ شاید اب تک ایک بہت زیادہ بحث چل رہی تھی کہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی تو شاید اس چیز کو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کون نئے آرمی چیف آتے ہیں، ان کی پالیٹکس کیا ہوگی، اگر یہ چلتے ہیں تو شاید ہم ایک مڈ ٹرم پولز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تھیں، اور ایک چیز تو بڑی اب اوپن حقیقت بھی ہے اور اس کو اور جس کو کہتے ہیں اسٹرینتھن کر دیا مریم نواز نے اپنے کل کے بیان میں، جب انہوں نے یہ کہا، پرسوں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب لاڈلے ہیں کسی کے ساؤتھ پنجاب میں، جو انہوں نے کلیئر ریفرنس اس دن کیا تھا جنرل فیض کا۔ کل انہوں نے کہا کہ ان کو وہ جنرلز پسند نہیں آتے جو ان کے سکینڈلز یا ان کے ہیروں کی یا وہ باتیں سامنے لے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اسٹریٹ ریفرنس تھا جنرل عاصم منیر کے اوپر۔ تو یہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو پریشانی کہا جا رہا ہے ان کے قریبی حلقوں میں کہ ایک پرٹیکولر کہ اگر جنرل عاصم کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو شاید وہ اس سے تو خوش نہ ہوں، اگرچہ آج چودھری فواد صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی لگنے والے سے ایشو نہیں ہے، ہمیں ایشو لگانے والوں سے ہے۔ تو آج 2-3 چیزیں کوشش کریں گے کہ پتہ لگے کہ کیا واقعی اب لانگ مارچ ہونے والی ہے۔ اب یہ اگر ایمبیگوٹی جو تقریباً 90% حل ہوگی، کیونکہ جب تک ہو نہ جائے تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اگر یہ ایمبیگوٹی بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، تو کیا عمران خان اپنے تاش کے پتے اس سے پہلے کھول دیں گے تاکہ نئے لوگ جون سے ہیں وہ کوئی نیا گیم پلان نہ سیٹ کر سکیں اور ٹی او آرز یہ سیٹ کر دیں؟ کافی سوالات ہیں، اور کیونکہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں منسٹر فار اسٹیٹ فار پیٹرولیم آلسو، تو ان سے ایک اور ایشو جو میرے دل کے بڑا قریب ہے اس میں بھی میں ڈسکس کروں گا، وہ ہے گیس GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جس کے مطابق تقریباً ابھی بتایا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو
کہ تقریباً 460 ارب روپے ہیں جو اس وقت کمپنیز اپنے پاس دبا کے بیٹھی ہوئی ہیں. 460 ارب، یہ بنتا ہے تقریباً $2 بلین آج کے ریٹ کے مطابق، جس میں سے صرف 7 ارب اس گورنمنٹ نے ریکور کیے. کیوں ریکور نہیں کیے ہوئے؟ ہم 1 بلین کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں IMF کے سامنے، اور یہاں ہماری کمپنیز $2 بلین پلس رکھ کے آرام سے اپنی جیبوں میں بیٹھی ہیں. 2011 سے اکٹھے کر رہے ہیں اس پہ، لیکن بعد میں بات کریں گے. پہلے پولیٹیکل چیزیں ڈسکس کر دیں. مسٹر اسٹوڈیو موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب، بہت شکریہ. مصدق ملک، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ کو تو پہلے مصدق صاحب مبارک دیں، آپ کی تو لاٹری نکل گئی، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، ضمانتیں ہو رہی ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں، پاسپورٹ واپس مل گئے ہیں، مریم نواز بھی چلی گئی ہیں، ایک رات شاید رکیں گی قطر میں، اور پھر وہاں سے وہ بھی لندن چلی جائیں گی. پھر ہم سن رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی شاید واپس آ رہے ہیں بڑی جلدی. اگر آپ کو کوئی فکر تھی، کوئی کنفیوژن تھا کہ آرمی چیف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، نئے لگائیں گے کہ نہیں، وہ خواجہ صاحب نے کہہ دیا. 10 دن پہلے تک بڑا ابہام تھا، لیکن اب ختم ہو گیا ہے. تو ختم یہی ہوا کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں، ورنہ لگتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں تھی. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بتائیں میاں صاحب آ رہے ہیں آپ، یہ از اٹ اراؤنڈ دا کارنر؟ جی میرا تو یہ ذاتی خیال ہے، میری بات نہیں ہوئی، میں کوئی آفیشیل آپ کو موقف نہیں پیش کر سکتا، مگر میں 3 یا 4 تاریخیں جو آخری تھیں جن میں مریم صاحبہ کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، اور جو سوال کیے گئے ہیں آپ 3 تاریخوں پہ مسلسل، شاید آپ کے بھی وہاں پہ رپورٹر موجود ہوں گے، وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ کویشچن تھے. وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ ٹرنکوں میں آپ سامان لے کر آئے تھے اور 10 والیوم تھے، جس میں سے ایک بہت خطرناک والیوم تھا، تو اس میں کوئی ایک کاغذ تو ہوگا جو یہ شو کرتا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب مجرم ہیں. کوئی ایک کاغذ، کوئی منی لانڈرنگ ہے، کوئی کرپشن ہوئی ہے، جن چیزوں کے الزامات لگ رہے تھے. تو جواب ملا نہیں. وہ تو عدالت واحد عدالت تھی شاید جس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملکیت بھی ایون فیلڈ آپ لوگوں کی ہے. وہ کہتے تھے جی وہ عدالت میں تو بڑی سامنے سی بات ہے نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ملکیت ہے وہ تو مان رہا ہے. جب آپ آفتاب سلطان صاحب کو لگوائیں گے چیئرمین نیب، جو آپ کے ساتھ ہی کام کرتے رہے، ایکسٹینشنز بھی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے پھر پروسیکیوشن میں ہی فرق پڑے گا ماشاءاللہ. تو آپ کا اصل میں یہ آپ کو شک کس پہ ہے؟ مجھے شک پورا شک کیا یقین ہے کہ نیب نے جان کے کیس خراب کیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل عدالت کو تو آپ جو کہیں گے عدالت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اس وجہ سے آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ برحق سزا غلط ختم ہوئی ہے اور مریم صاحبہ کو جیل میں ہی رکھنا چاہیے؟ نہیں، مجھے سزا کے جس طریقے سے سزائیں ہوئی اس پہ بھی بہت کویشچن مارکس تھے، جس طرح ختم ہو رہی ہے اس سے زیادہ میں تو آپ کو اس وجہ سے عدالتی کارروائی بتا رہا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کارروائی تھی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا تبصرہ کرے. لیکن جو بھی عدالتی کارروائی تھی اس میں جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی کاغذ ہے تو کاغذ نہیں تھا. تو کہا گیا کہ آپ نے اس چیز پہ سزا دی ہے معاونت میں جرم کی جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر پوچھا گیا کہ اچھا چلیں مانے لیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مریم صاحبہ ہی کی یہ پراپرٹی تھی، 1994 سے تھی یا 2006 سے تھی، آپ کوئی بھی تاریخ لے لیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو دوسری بحث ہے. جی آپ بتائیں میاں صاحب بحث سے تعلق یہ ہے کہ اس ساری بحث میں جب 3 مسلسل تاریخوں پہ یہ پوچھا گیا کہ میاں صاحب کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اور انہوں نے کہا نہیں، تو مجھے یہ لگا کہ اب میاں صاحب کے آنے میں شاید کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی. اب تو 62(1)(f) کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے اپنا مائنڈ بھی دے دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ڈریکونین لا ہے. اگر میری یادداشت ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تو فیصلے پہ سائن کیے تھے نا 62(1)(f) لائف، ان کا بھی ایک بینچ ممبر کے طور پہ ان کا بھی ایک اس پہ پہلے سٹانس کچھ اور. اچھا مجھے یاد نہیں. افریدی صاحب یہ بتائیں 6 ماہ میں سیاسی ہوائیں کہاں سے کہاں چلی گئیں، آپ لوگ تو فارغ نہیں ہو کر دیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. بڑا بابرکت مہینہ ربیع الاول کا اللہ آسانی اور خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے میرے ملک دھرتی ماں پاکستان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. دیکھیے جی، یہ اسکرپٹڈ جو NRO2 اسکرپٹڈ جو زبردست طریقے سے پلان کیا گیا رجیم چینج سے لے کر اب تک، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آنکھوں میں جو دھول جھونکی جا رہی ہے، یہ دھوکہ اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں ہے. ایک بنانا ریپبلک کا کانسیپٹ دنیا کو دکھانا، عدالتوں کی تذلیل کروانا خود انہی حرکات سے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ
کہ وہ ایک ایسا شخص جو آج فائنانس منسٹر بنا، پھر جس طریقے سے ان کے کیسز ختم کیے گئے، جس طریقے سے پاسپورٹ پکڑا کے ابھی وہ باہر جا رہی ہیں، چلی گئی ہیں، اور والد صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے آئیں مقابلہ کریں، لیکن ان کی اپنے زبانوں کو اللہ نے جو ان کے خلاف استعمال کیا، ان کے بھائی صاحب نے کیا کہا تھا ایون فیلڈز کے بارے میں کہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں، اونس ابھی نیب پہ ہے، یعنی وہ ثابت کرے گا نمبر ون۔ پھر ناکامیاں تو آپ کو ہو گئی نا، نہیں گورنمنٹ آپ کی گر گئی، اندر آپ ان کو نہیں رکھ سکے، وہ سارے واپس آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، تو ایک سٹیڈی سٹریم آف لاسز تو آپ کی ہے۔ کوئی لاسز نہیں ہے، اللہ کے فضل سے پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، الیکشنوں سے یہ بھاگ رہے ہیں، یعنی اندازہ کریں ان کا ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے، آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ 10 دن پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں۔ 10 دن پہلے تک آرمی چیف کی تقرری پر ابہام تھا، لیکن اب ذرا سنائیں تو صحیح کیا کہہ رہے تھے، ذرا سن لیں، ذرا انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں کچھ۔ شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے، ایکشن لیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم کلیئرٹی تو آئی ہے نا، کم از کم جو آج سے 6 یا 7 دن یا 10 دن پہلے جو ایک ابہام تھا وہ ابہام تو دور ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے ابہام دور ہو جائیں گے۔ اقتدار کی ہوس نے شخص کو پاگل کر دیا، یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہو۔ یا ایک تو انہوں نے بڑا رگڑا، انہوں نے کہا اب آپ کی باری ہے، ٹیبلز ہیو ٹرنڈ، اب آپ پہ کیسز بھی بنیں گے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ بھی ہے، اور انہوں نے اس دن جس دن انہوں نے اپروو کیا ہے کیبنٹ کا، بائی سرکولیشن ویکینڈ تھا، انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ منگل کو کیبنٹ میٹنگ ہوگی تو اس پہ اپروول لے لیں گے، بائی سرکولیشن کیبنٹ سے اسی دن اپروو بھی ہوا، تو دے آر سیریس۔ بگڑ یہ دھوکہ، فریب، ڈرانا، دھمکانا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ دھمکیاں نہیں دیتے، ان میں جرت ہی نہیں۔ اس طرح تو پھر آپ بھی کہتے ہیں لانگ مارچ آئے گی، لانگ مارچ آئے گی، پھر آپ بھی سارے ان کی طرح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے ان کا جواب دے دوں، ان کی حکومت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے بظاہر، کیوں نہیں کرتے؟ ان میں جرت ہی نہیں ہے، ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ 25 کلومیٹر کے ریڈیس پہ یہ جو سوچ اپنائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو لگ پتہ جائے گا، اور جس کو لاڈلا لاڈلا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا لاڈلا ہے، اور رب ذوالجلال کے فضل سے یہ جو ٹوپی ڈرامہ پہلے انہوں نے کیا تھا، آج میں ادھر سے بیٹھ کے الحمدللہ ان کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستانی قوم اس وقت لاوا بن کے کسی وقت پھٹنے کے لیے تیار ہے، رب کے فضل سے میرے لیڈر نے ان کو ابھی تک روکے ہوئے ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ شاید سینیٹی پریویل ہو اور ان کو پتہ چل جائے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب تک یہ ڈیسیژن نہیں ہوگا نا آرمی چیف کا، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، بیکاز آبویسلی آرمی کا ویو پوائنٹ بدلتا ہے، جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ کا ایک ویو پوائنٹ تھا، ابھی تک تو ہیں، سن رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، چلیں اگر ازیوم کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نئے آرمی چیف آتے ہیں تو ان کا کچھ پتہ نہیں، اور جو ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کا، جن کو یہ لانا چاہیں گے، ہی وڈ بی اے ویری ورڈ مین، وہ صاف کہتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تو کیا اب مجبوری بن گئی ہے عمران خان کی کہ اب ڈیلے نہیں کر سکتے لانگ مارچ، اب ان کو کرنا پڑے گا تاکہ جو گیم کو وہ کنٹرول کر سکیں؟ 25 میں جب ان کے عزائم کا پتہ چلا کہ جس طرح انہوں نے لاشیں گرانی تھی، دیکھیں جی، پاکستان کا کوئی سپوت ہو، کوئی بیٹا ہو، کسی پارٹی کا ہو پاکستانی، اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ہم نے مختلف موقعوں پہ ڈیلیبریٹلی وہ تو کر ڈیلے دیا کیا۔ نا۔ ایک منٹ جی، ابھی ہمارا الٹیمیٹ پلان کیا ہے؟ اٹ از ویری سمپل، اینڈ اگر کوئی یہ کہے کہ نومبر کا انتظار ہو، کون جائے کون نہیں آئے، یہ فیصلے چھوڑیں، ہمارا ہونے کا یقین رب سے ہے۔ وی ہیو ڈیسائیڈڈ، ہم اپنی پوری ٹیم کو تگڑا کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایسے رگڑا دیا جائے کہ ان کی جو یہ جو ایک نام نے ایک ببل بنایا ہوا، ببل بنایا ہوا جی۔ آپ نے کے پی کی گورنمنٹ نے، پنجاب کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا پولیس دینے سے، اگر ان لوگوں نے فوج بلا لی
فوج انکار تو نہیں کر سکتی. اسلام آباد میں فوج ڈپلوائے ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ کیا فوج کا اور ان کا کلیش ہو جائے گا؟ ہم نے کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرنا. اس ملک, یہ میرا لیڈر بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جن آزمائشوں سے اس وقت گزر رہا ہے, اس کو کسی حوالے سے ہم نے ہرٹ نہیں کرنا. اصل چیز کیا ہے, ان کی اصل حقیقت قوم کو دکھانی ہے. الیکشنوں سے تو بھاگ گئے ہیں نا, سینٹرل پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہوا, ان کی اصل حقیقت یہ بتانی ہے کہ یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ جس طریقے سے آئے ہیں, اگر ان میں ذرا بر بھی کوئی سیاسی بصیرت ہوتی, یہ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن, ان کی سیاسی بصیرت ٹھیک ہے, ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اصل وہ کہتے ہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک منٹ, یہی کہتے تھے نا کہ خان کے ساتھ کیا ہوگا, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا, الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ آتے ہیں, پورا میں حساب دیکھ رہا تھا, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تب آؤں گا جب کم از کم 6000 ورکر ہر ضلع سے آئے گا. اگر ہم منیمم اگر ہم سارے ضلع دیکھ لیں تو یہ 162 ضلع بنتے ہیں تمام جی بی وغیرہ سب ڈال کے. اگر آدھے ضلع بھی کر لو, 160 چھوڑ دو, میں کہتا ہوں 100 ضلع بھی آپ کرتے ہیں, 6 لاکھ بندہ تو وہی بن جاتا ہے. اگر یہ صرف 3-3 ہزار بندہ لے کے بھی آ جاتے ہیں, یو ٹاکنگ اباؤٹ اے موب آف 5 لاکھ 6 لاکھ آ جاتا ہے. آپ کو آپ فوج بلانے کا ارادہ ہے, بلائیں گے آپ فوج کو؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ آپ کو 1-2 سوالات کے ذرا جواب دینا چاہوں گا. اصل میں آپ کہہ رہے ہیں پکڑتے کیوں نہیں, پکڑ لیں گے. وہ جو طریقہ کار ہے پکڑنے کا وہ ذرا مختلف ہے. آپ خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, شاہد خاقان عباسی, مفتاح, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے پکڑا تو روایت ایک بات تو ہے, سوری فار انٹرجیکٹنگ, لیکن مفتاح کو یہ نہیں مار سکے, آپ نے مار دیا. اور مفتاح نے یو تھرو ہم انڈر دی بس. اینی وے, دونوں ایک دوسرے آگے چلیں. لیکن آپ کو شاید عادت پڑ گئی ہے کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب آئیں گے اور ایک وہ کاغذ چلائیں گے جس کے اوپر کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہوں گی, پھر شام کو چھاپا ماریں گے, پکڑ لیں گے. یا اسپتال میں جائیں گے, کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو ہتھکڑی لگا کے گھسیٹیں گے اور ہم بہت بہادر ہیں. یا لندن کی سڑک ویمن کارڈ کیوں ڈالتے ہیں یار؟ آپ اگر ایک خاتون ہے جو نہیں مجھے یہ میں بڑا تنگ ہوں 2-3 دنوں سے, اگر آپ میری بات نہیں میں ابھی آپ پوری بات کریں, میں صرف آپ درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی یہ ویمن کارڈ کیوں کرتی ہے؟ اگر مریم نواز لیڈر ہے اور ایک مرد گرفتار ہوتا ہے وہ بھی ہو گئی, اس تک یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. باپ کے سامنے بیٹی, باپ کے سامنے, یا تو ان کو جینڈر فری لیڈر بنائیں یا پھر باپ بیٹی کی باتیں کریں. یہ مالک صاحب کوئی منافقت نہیں ہے جب آپ کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر لندن میں ننگی گالیاں نکالی جائیں اس وجہ سے کہ وہ کافی پی رہی ہیں. دیٹ از رانگ. وہ بھی عورت کارڈ ہے, وہ بھی عورت کارڈ ہے. تو یہ بھی عورت کارڈ ہے, تو وہ بھی عورت کارڈ ہے. جب کسی شخص کے ساتھ کوئی خاص رویہ رکھا جاتا ہے, جب کسی کو سڑک پہ روک کے اور اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے بغیر وجہ کے, جب کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا, یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں, ان کے ہائی کورٹ کی جتنی بھی بیلز ہوئی ہیں وہ سب آپ نے پڑھی ہیں. آپ نے ہائی کورٹ لاہور کی پڑھی ہے, اسلام آباد کی پڑھی ہے اور سپریم کورٹ کی پڑھی ہے. اب جو لوگ چھٹ رہے ہیں اور جو ختم ہو رہے ہیں, جس میں ایک خیال یہ ہے کہ شاید یہ سب مل جل ہے, اصل میں تو ان کیسوں میں سزا ہونی چاہیے تھی. اصل میں تو اقامہ ہونے پہ اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر 8-10 سال سزا بھی ہونی چاہیے تھی, تاحیات ڈسکوالیفائی بھی ہونا چاہیے تھا. یہ ہوگا. لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ بد تہذیبی کی جائے گی, اگر یہ کہا جائے گا کہ اگر عورت غلط کپڑے پہنے تو مرد کیا روبوٹ ہیں, تو پھر ہم احتجاج کریں گے. اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی عورت کارڈ نہیں ہے. اس میں ایک حقیقت ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ, الیکشن سے ہم بھاگ رہے ہیں, تو یہ آج صبح میں نے تو ٹی وی نہیں دیکھا, کام کر رہا تھا, لیکن کچھ سننے میں آیا کہ اسمبلی میں واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کے استعفے یا واپس ہوں یا ساروں کے اکٹھے, مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. تو کون بھاگ رہا ہے؟ ارے بھائی وہ 10-10 15-15 کر کے آئے, الیکشن لڑتے رہے, عدالت کے پی کی توڑیں, پنجاب کی توڑیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. باقی جو ہمیں رگڑا آپ دیا جائے گا, کیا رگڑا تو دیا ہے, دے دیجئے, کیا حرج ہے. پہلے بھی یہ سارے موت کی کال کوٹری میں رہے ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کس قانون کے تحت موت کی کال کوٹری میں رکھا تھا؟ لوگوں کو کس قانون کے تحت؟ ویسے میں لوگوں کو موت کی کال کوٹری بھی بتا دوں, بیکاز یہ دونوں سائیڈز بڑا ڈائلاگ مارتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کال کوٹری موت کی کیا ہوتی ہے.
صرف بیرک ایک علیحدہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اکیلے رہتے ہیں, ہر سیل علیحدہ, سالڈ ویسے ہی سیل ہوتے ہیں جیسے عام سیل تو ہیں. میرے وہ بھائی کوئی کالا کھڈا کوئی ایسا نہیں ہوتا, میرے بھائی آپ کو اپنی حفاظت کے لیے علیحدہ رکھا جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سالٹری کنفائنمنٹ, نہیں کوئی مسئلہ ان کے لوگ بھی کہتے ہیں میں نقشہ کھینچا ہے بہترین وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, لیکن جیسے باقی جیل ہے, موت کی کال کوٹری, دیکھیں باقی جیل ہے خوف وہ بھی وہی جیل ہے. کسی کو 1 سال سالٹری میں یا 9 مہینے سالٹری میں رکھنا, وہ کسی سے بات نہ کر سکے, اس کو ایک کمرے میں بند کرنا, وہاں پہ اندر کموڈ لگانا, اس کو باہر جانے کی اجازت نہ دینا, یہ ہے وہ سالٹری جس کا آپ ذکر کریں, جس کا آپ نے نقشہ کھینچا. یا اتنی شاندار ہے جیسے وہ ہے ویسے یہ ہے. It is as bad or as good as the rest of the jail. My friend, it is not. It is not. خدا کسی کو سالٹری اور کسی کو موت کی کال کوٹری میں نہ بھیجے جہاں پہ زمین کے اوپر سلاتے ہیں اور کیڑے چل رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی شاندار ہے جتنی ہے تو ہے, چلیں پھر تو ایسا ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ایک تنہا سیل دیا, اور بہترین, باقی جیل جیسا بہترین ہے, پھر موت کی کال کوٹری میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک میں بھی آمین کہتا ہوں کہ اللہ ہر کسی کو بچائے, لیکن جنہوں نے ملک کا مال لوٹا ہو, یتیموں کا مال کھایا ہو, جو ظالم ہو, جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہو, لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہو, ظالموں کی پش پناہی کرے, وہ جو ڈرگز میں انوالو ہوں, جو ڈرگ نے عام گھروں کے بچوں کے جنازے نکالے, جن کے ماں باپ کے سامنے ڈرگ والی جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے ویڈیو مانگی تھی, آپ نے لوگوں کو, میں ابھی دوبارہ آتا ہوں, اسی پہ آتا ہوں, ماں باپ کے سامنے زندہ لاشیں پڑی ہوں, اور ان سالٹری سیل نہیں, ان کو الٹا لٹکانا چاہیے. اب آتے ہیں, حکومت ان کی ہے نا. آج ایک دفعہ پھر میں اپیل کرتا ہوں, چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ صاحب, میں سابقہ وزیر برائے نارکوٹکس, اینٹی نارکوٹکس فورس کے میجر جنرل نے, بریگیڈیئرز نے, آر ڈی پنجاب نے رانا ثناء اللہ کو 15 کلو ہیروئن کے ساتھ, ان کے پاس تمام ثبوت سی این ایس کوڈ کے مطابق 17 دن میں سی این ایس لا کے مطابق کورٹ میں جمع کیے. 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا تھا. خدا کے لیے آپ سوموٹو ایکشن لیں. وزیر داخلہ بیٹھا ہے کہ 15 کلو ہیروئن کدھر سے نکلی, مجھے بھی بلائیں, اے این ایف کے میجر جنرل, ایکس میجر جنرل عارف کو بھی بلائیں, آر ڈی پنجاب کو بھی بلائیں, اور وہ باقی بریگیڈیئر جو ان کو اکمپنی تھے ان کی لیگل ٹیم کو بھی بلائیں. ان کا ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ نمبر 1, آپ کو تمام ثبوت ادھر سے مل جائیں گے, وہ کون کون انوالو تھے. اب آتے ہیں نمبر 2, مجھے بتائیں یہ جو جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا گناہ ہے؟ کیا ان کو بھی چھوڑ دیں؟ کیوں پکڑا ہوا ہے ان کو؟ یہ کیا پاکستانی نہیں؟ یعنی بڑے باپ کی بیٹی, بڑے باپ کا بیٹا, تعلق, نام, عہدہ, رتبہ, وہ مبرر ہیں. they are exempted, they are above law. ان صرف قانون عام پاکستانی کے لیے, ان سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا, ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. we will make it a point. اور میں آج آپ کو 3.5 سال آپ لوگ پوچھتے رہے, جی کیا ہوا؟ ہم 2/3 میجورٹی تھی نہیں. کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل ریفارمز, سب سے بڑھ کر یہ ایک چیز, فیٹف کے حوالے سے آپ نے اپوزیشن کی شکل دیکھی تھی, کیا کہا تھا کہ اتنے کلوزز نیب لا سے نکالیں, وہ نیب جس کو یہ ٹوٹلی امپوٹنٹ بنانا چاہتے تھے, اور آج اس میں یہ کامیاب ہو گئے. آج میرا سوال یہ ہے کہ قوانین کس نے بنائے تھے؟ نیب لا کس نے بنایا تھا؟ ان کے اوپر کیسز کس نے بنائے تھے؟ یہ جن کی باتیں کر رہی ہیں یہ ساری پچھلی حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. وہ ان کی آج سٹیٹمنٹس نکالیں, میاں نواز شریف کی, زرداری صاحب کی, اور باقیوں کی, اور قوم کی بیٹیوں کی بات کی. کیا کمال بات کی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تو قوم کی بیٹی تھی. ہیلی کاپٹر سے کیا ہوا تھا, کیا دکھایا گیا تھا؟ جمائمہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی, بھابھی. یہ آج عمران خان صاحب کی جو بیوی, جو میری بھابھی ہیں, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں. صرف یہ ان کو اپنی بیٹیاں نظر آتی, اگلوں کی بیٹیاں نظر نہیں آتی. جو ڈرون حملے ہو رہے تھے مدرسوں مسجدوں میں, وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں تھیں جن کی عزتوں کے جنازے نکل رہے تھے. کوئک رسپانس. بھائی بات یہ ہے, انہوں نے اب ذکر اگر کر ہی دیا ہے تو وہ جو اللہ کی طرف دیکھ کے کہا تھا میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے پاس ویڈیو, وہ ویڈیو کدھر ہے؟ وہ جو قسمیں کھائی تھی خدا کو حاضر ناظر جان کے, الزام رانا ثناء اللہ کے اوپر جب الزام لگائی تھی, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں, اسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا کہ وہ ویڈیو ہے, پھر کہا عدالت میں دیں گے, پھر کہا کہ بعد میں جمع کروائیں گے. وہ ویڈیو کدھر گئی؟
جو تمام ایویڈنس آپ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں ہیروئن کے اور ان تمام چیزوں کے، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو وکٹمائزیشن کی ہے، ابھی آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا، خان صاحب کے ساتھ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اگر امیر کے لیے وہی قانون ہے تو جتنی قانون شکنی خان صاحب نے کی ان کو بھی تو ہتھ کڑی لگے گی، ان کو لگنے میں کیا حرج ہے؟ تو ان کی دفعہ پوری قوم آ جائے گی، ہر ضلع سے 8,000 لوگ آ جائیں گے، کل ملا کے لاکھ ہو جائیں گے. ویسے 160 ضلع ہیں، یہ سارے آگے تو آپ کیا کریں گے؟ جو قانون ہے اس کے مطابق کام کریں گے. فوج بلائیں یہ کیا گے؟ پولیس اگر ضرورت پڑے گی، اگر ضرورت پڑے گی تو نہیں، پہلے میری بات ایسے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تمام باتیں ہیں اگر یہ سچ ہیں تو یہ جو نارکوٹکس کا مقدمہ چلنا تھا، جب 3.5 سال خود رہے یہ حکمران، 4 سال رہے، تو اس وقت یہ نارکوٹک کا مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ اس وقت یہ ویڈیو کیوں نہیں سامنے آئی؟ پکڑا تو آپ نے تھا. تو جب گواہیوں کے لیے بلا رہے ہوں تو جس نے ہیروئن ڈالی تھی اس کو بھی ذرا بلائیے گا. اس معاملے کو ڈیل کر لیں گے، انٹیریئر منسٹر ہیں، ہیل پرابلی اینی شوڈ. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بات، کیونکہ میں تو یہ تو میرے بھائی ہیں، میں کبھی ان کے ساتھ اس طرح کی میری ہوتی نہیں ہے، نوک جھوک چلتی نہیں ہے، ہم بڑے آرام سے بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات، قانون اگر کسی پی ایم ایل این کے طاقتور شخص پہ لگتا ہے تو قانون پی ٹی آئی کے بھی طاقتور شخص پہ اسی طرح لگتا ہے. ایک سوال کا جواب دیں. اور یہ ڈرانا کہ ہمارے اوپر قانون لگاؤ گے تو ہم لوگ لے کے سڑکوں پہ لے آئیں گے. میں 2-3 دن سے ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو ان کے لیڈرشپ پٹول میں خان صاحب خود جا کے حلف اٹھوا رہے ہیں لوگوں سے. وہاں پہ ورڈ جہاد بھی استعمال ہو رہا ہے، ہر قسم قربانی، جہاد، یہ تھوڑے سے ڈینجرس ورڈز ہوتے ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں. پھر آج جب انہوں نے بات کی، یہ نمبرز آپ نے کل وہ دیکھیں جو انہوں نے اوتھ لیے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میرے لیے وہ تھوڑا سا الارمنگ ہے. میں نے نمبرز بھی دیکھے سب. اب نمبرز کی بات کی 6,000 کچھ. اگر یہ موب آتا ہے اور کیا آپ لوگ کلیئر ہیں کہ آپ فوج بلا لیں گے؟ شوڈ دا اسٹیٹ کیپیچولیٹ؟ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمیں جس کو بھی بلانا پڑے گا، اگر ریاست کی، اگر ریٹ آف دا کنٹری کے لیے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کے لیے پولیس بلانی ہو، رینجرز بلانی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتھا آئے تو ریاست بہ جائے اس کے ساتھ. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج بلانا ہوگی تو ہم بلائیں گے. کیا پھر یہ بہت ایکسپلوسیو سچویشن نہیں بن جائے گی جہاں لوگ ورسز فوج ہو جائیں گے؟ پھر یہ تو پیچھے ہوں گے. سڑک پہ تو فوج کا جوان کھڑا ہوگا، فوج کے افسران ہوں گے. احتجاج ہمارا آئینی قانونی شرعی حق ہے. نمبر 1، ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا. جس کو بلانا یہ بلائیں. میں آج ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں نے کہیں یہ کہا ہو ریکارڈ پہ اور یہ چلا لیں، اور یہ جب سموٹو ایکشن لیا جائے گا کہ میرے پاس ویڈیو ہے، کہیں پہ بھی اگر میں نے یہ کہا ہو مجھے پھانسی دی جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں، سن لیں یہ بات. پھانسی تو آپ کو کیوں دی جائے؟ میرے دوست ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے، آپ نے کہا اللہ کو جان دینی ہے. آپ کو میں نے ویڈیو چلا دیں. آپ کو انٹرپٹ میں نے ویڈیو چلا دیجئے. میں نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیسز بنے اور جو یہ کیس بنا اور میرے پاس وہ آئے تو میں نے ڈی جی اے این ایف اور ان کی ٹیم سے پوچھا کہ اپنے اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ سچ. یہ آپ نے بعد میں کہا تھا. ایک منٹ مجھے کمپلیٹ. آپ نے کہا کہ ویڈیو کا میں نے کبھی نہیں کہا. ایک منٹ مجھے کمپلیٹ. میں نے یہ کہا کہ وہ ان کے پاس ان کے تمام گاڑی جو موو کر رہی تھی سارا کچھ تھا. ان کے پاس وہ فوٹیج تھی جو کہ ان کے لائر نے سی این ایس کورٹ میں جمع کی کہ وہ جو ٹول پلازا سے انٹر ہو کے. ٹھیک ہے جی. اے این ایف کا ڈی جی میرے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی فلم بن رہی تھی. پورا آپ نکال کے دکھائیں. انہوں نے اس چیز کو مختلف طریقے سے اپنی ذات کے لیے، اب تو ہماری حکومت نہیں ہے نا، ان کی حکومت ہے. تو آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو. آپ چلا دیں. ایک منٹ دوسری چیز بالکل چلائیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ نیب انہوں نے کہا کہ جتے آئیں گے تو مریم بی بی جب جاتی تھی پتھر کدھر سے نکلے تھے، پھر عدالت پہ چڑھائی کس نے کی تھی، سپریم کورٹ پہ چڑھائی کس نے کی تھی. یہ جو ان کا وتیرہ ہے نا، they have been exposed to the core by Allah. اگلی چیز میں آج ایک دفعہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں، قانون سب کے لیے ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو کے جائیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ہیرلڈز میں پھریں، ادھر سے پاکستان کے فیصلے کریں. وہ آپ کے پیروں میں بھیجا تھا، آپ کے سرکاری پیروں میں بھیجا تھا، اور آپ کے ڈاکٹر. میری بات سنیں، مجھے بھی موقع دیجیے گا.
بریک کے بعد وہ صاحبان پاکستان کا فیصلہ کریں گے. اچھا 10 سیکنڈ میمو گیٹس اور ڈان لیگز کے لیے ریسپانسبل 10 سیکنڈ یہ پاکستان کے فیصلے کریں گے. بریک. ہاں قانون یہ ہے کہ ملک ریاض سے 450 کنال زمین لیں اور $250 ملین کا فائدہ اس کو دیں کابینہ کے حکم کے مطابق لے کے جا رہے ہیں, اور کابینہ کے فیصلے میں لکھا جائے وہاں پہ بغیر دکھائے کہ یہاں سے شہزاد اکبر کو بھیجو, ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کرو, وہاں پہ حکومت کو حصے دار بناؤ. سنیں حوصلہ کریں اور وہاں سے وہ پیسے جو ریاست کو ملنے تھے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں ملک ریاض کے. عدالت لے کے جائیں, عدالت لے کے جائیں. اور آج یہ کہہ دیں کہ میں بھی چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں, کرنے دے, میں نے آپ کی میں کہتا ہوں بات کیجئے ایک سیکنڈ. اور اس کے بعد 3 ملین پاؤنڈ لیں وہ عارف نقوی سے اور $1 بلین کا اس کو فائدہ دیں. اصل میں تو ملک کی خدمت ریاست مدینہ وہ ہے جہاں پہ ذاتی طور پہ زمینیں لے کے جا رہی ہیں. میری بات آئی تو بریک, یہ کیا بات ہوئی؟ بریک میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ پریس ٹاک بھی نکالیں اگر ویڈیو کا اس پہ کریں, لیکن بریک کے بعد آ کے پوچھیں گے کہ جو ان کو $1 بلین کے بینیفٹ کی فکر پڑی ہے مصدق صاحب کو اور $3 ملین کی فکر ہے عارف نقوی کے, ذرا یہ بھی ہمیں آگے جواب دیں کہ جو اس گورنمنٹ کے دبا کے بیٹھے ہوئے یہ جینکوز اور پاور آئی پی پیز اور CNG والے سارے فرٹیلائزر والے, یہ جو سا $2 بلین پلس پاکستانیوں کا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ یہ گورنمنٹ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی GIDC کیا ہے, یہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, یہ ہم دے رہے ہیں سارے آپ اور میں اپنے بلز دے رہے تھے رادر. اور اس پہ یہ 2011 میں کانسیپٹ شروع ہوا تھا کہ جی پروجیکٹس ہوں گے, پھر اس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی جو صوبوں کے اندر بھی گیس کا ریٹ ڈیفرنشل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. بڑا زبردست کانسیپٹ تھا, پھر کانسیپٹ ختم کر دیا گیا. ایکٹ جب بنا تو اس پہ کوئی ایسی چینجز ہیں, لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس میں 2 قسم کے سیکٹرز ہیں, ایک ریگولیٹڈ سیکٹر بولتے ہیں, ایک ان ریگولیٹڈ سیکٹر بولتے ہیں. ریگولیٹڈ سیکٹر میں آ جاتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز, CNG کمپنیز, یہ IPPs, جینکوز وغیرہ سارے. ان ریگولیٹڈ میں آ جاتے ہیں یہ دوسری انڈسٹریز اور بزنسز سارے. اس وقت تقریباً 459 بلین 460 ارب سمجھ لیں, یعنی کہ 460 ارب یعنی $2 بلین پلس اوڈ ہے ان کمپنیز کو جنہوں نے دینا ہے. اس میں سے جو سے یہ ریگولیٹڈ سیکٹر ہے 282 بلین تو ان لوگوں نے دینا. ابھی تک گورنمنٹ نے خود مانا ہے کہ ہم نے صرف 7 بلین لیے ہیں. یہ سبجیکٹ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو 2019 میں یہ بھی ان کو کنونس کیا گیا اس وقت پرائم منسٹر کو کہ جی آپ 50% رائٹ آف کر دیں ورنہ ہم پیسے ریکور نہیں کر سکیں گے, اور چھوڑ دیں باقی 200 بلین کا ٹیکہ یہ کمپنیز لگانے کا فل تیاری ہو گئی ہوئی تھی. میں عامر متین, روف کلاسرا, اشرف شریف, ہم نے اس پہ بہت پروگرامز کیے, بلکہ کچھ میں آپ کو جھلکیاں دکھا دیتا ہوں. ناظرین ہم نے بہت زیادہ ایشو اٹھایا تھا. معاملہ ہے 300 ارب روپے. یہ ریلیف نہیں ہے اور ڈاکہ پڑا ہے. خدا کا واسطہ اس کو وڈرا کر, کیونکہ کل کو یہ آپ کے گلے میں پڑے گا. 28 کو یہ پریزیڈنشل آرڈیننس آ گیا. سمجھ آ رہی ہے نا, کہا رہے فلمی صاحب کو انہوں نے ایک ربڑ سٹیمپ رکھی ہوئی ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو غریب فارمر سے لے لیا, گورنمنٹ میں ڈپازٹ نہیں کیا. اسد عمر واز آرکیٹیکٹ آف ہول ایمنسٹی اسکیم. آپ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یو کین ریکور دس منی. اوپن شٹ کیس ہے. آپ نے یہ بلینز آف روپے سیس لینے سے کیوں نہیں روکا؟ یہ کون سی کمپنیز ہیں جو ریاست سے مضبوط ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورے بھی دیتے ہیں کہ جناب آپ چوروں سے بھی مشورے لیں؟ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیو 751 بلین ٹچ کر گئے. 208 ارب 270 ارب روپیہ جو ہے نا وہ سیکٹروں کی جیب میں جا رہا تھا. عام آدمی از بینگ شافٹڈ. ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہے. اسد عمر صاحب ہے, عمران خان صاحب ہے, ان کی کیبنٹ ہے, بزنس مین شکرے ان پہ آ کے حملہ آور ہوئے. تمام گٹھ جوڑ ہے, سب لوگ رولنگ لیٹ ملی ہوئی ہے. ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ جو ایک مساخیز آرڈیننس اس کو واپس کر لیا. اینڈ فار دیٹ آئی مسٹ سے تھینک یو پرائم منسٹر. جب آپ نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے کسی سٹارز کو بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ اپ فار نیشنل انٹرسٹ. سپریم کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ کیا, گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس. اس پہ میں نے, عامر متین, روف کلاسرا, شریف نے بہت پروگرامز کیے. تو اس سے بڑا آزادی کا تحفہ مل ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے اس لیے بتایا کہ بہت ایشو اٹھایا, بلکہ اس سے عمران خان صاحب ناراض بھی ہو گئے, اور انہوں نے ایک بار ایک میٹنگ میں ہمیں کہا بھی
کہ اچھا بلا چیز ہو رہی, تم لوگوں نے بڑا گن ڈال دیا, ہم نے کو یقین دلایا کہ یہ گورنمنٹ کیس جیتے گی, اور گورنمنٹ کیس جیتی, اور اب یہ اماؤنٹ کھڑا ہو گیا. یہ کمپنیز 2011 سے کلیکٹ کر رہی ہیں پیسے. ایک تو یہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے ہمارا 460 ارب, اور یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے, یہ پیسہ ان کے بزنسز میں استعمال ہو رہا ہے, بینکس میں انٹرسٹ کر رہا ہے, اور اس ملک میں صرف 7 ارب گورنمنٹ نے لیا ہے. اب بتائیں آپ لوگ, ہمیں 1 بلین کے لیے چیخیں نکلوا دی ہیں, 2 بلین سیٹ اس ملک کے رکھ کے بیٹھے میں, کیوں نہیں نکلواتے آپ؟ یہ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, اور میری بڑی سخت میٹنگز ہوئی ہیں جس میں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ GIDC جو آپ نے عوام سے وصول کر لی ہے, ایگزیکٹلی ایسا نہیں کہ آپ نے وصول نہیں کیا, آپ نے GIDC لے کے وصول کر لیا ہے اور عدالتوں سے سٹے آرڈر لے لیا. یعنی لیتے وقت آپ نے سٹے آرڈر نہیں لیا, عدالتوں نے بھی ابھی اس کو کہا ہے کہ آپ GIDC فردر نہیں لے سکتے, اور پہلا GIDC جو ہے وہ وصول کریں. مگر تمام لوور کورٹ سے تمام کمپنیوں نے کچھ نے جمع کروائے ہیں, اور باقی کمپنیاں جو ہیں وہ سٹے آرڈر لے کر آئی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایلیٹ کیپچر ہے, اور اس ملک کے اندر جو بربادی ہو رہی ہے, انہوں نے کس بات پہ سٹے لیے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ, جی ٹیکنیکل بنیادوں پہ پیسے لے کے سالہ سال سے استعمال کر رہے ہیں, پیسے لے کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے, وہ پیسے جو ہم نے انفراسٹرکچر بنانا تھا, ہم نے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانی ہے, یہ GIDC جو ہے یہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنا جو ہم گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے یہ میٹنگ کی ہے جس میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ یہ GIDC جمع کروائیں گے, اور اس وقت ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, میرے خیال میں لا منسٹر جو ہیں اس کو چیئر کر رہے ہیں اس وقت, میں بھی اس کا ممبر ہوں, اور ہم نے بڑا سخت موقف لیا ہے کہ ہم ریلینٹ نہیں کریں گے, آپ کو یہ GIDC جمع کروانی ہوگی. لیکن بہرحال لیگلی جو پروسیس ہے آپ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے پاس لے جاتے ہیں, یہ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آرڈر دیا, اب آپ کی ماتحت عدالتیں اس آرڈر کو لٹرلی آپ بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو چیئرمین اس کو بنایا گیا ہے, آئی تھنک میں کمیٹی کی کانفیگریشن مجھے صحیح یاد ہے, لا منسٹر کو اسی وجہ سے بنایا گیا ہے, انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کے دفتر سے ریپرزنٹیشن بھی لیا ہے, وہ قانون ڈسکس بھی ہوا ہے, ایک پلان بھی بنا ہے کہ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور اس کے اندر لیگل کاروائی بھی کی جائے گی اور ایڈمنسٹریٹو کاروائی بھی کی جائے گی. یہ خالہ جی کا باڑا ہے کہ جو مرضی پیسے لے کے نکل جائے اور غریب لوگوں سے اکٹھے کر لے اور اس کے بعد بولے کہ ہم دیتے نہیں ہیں. جب بھی میرے پروگرام میں آتے ہو, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, we are old friends also. یہ لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کرنے لگے ہیں, جو اولڈ فرینڈز کا ریفرنس ہے نہیں, یہ کیا بات ہے, میں نے کہا کہ ہم لینے لگے ہیں, ہم ایڈمنسٹریٹو میجرز لیں گے. آپ نے کہا یار آپ بڑے بے بس لگ رہے ہیں, پہلے آپ نے میرے دوست سے لڑوایا, پہلے سیگمنٹ میں آپ نے میرے دوست سے لڑایا. میں ہمیشہ ٹھنڈا پروگرام کرتا ہوں, آپ نے مجھے پرووک کیا, پرووک کر کے میرے دوست سے لڑوایا, اب آپ میرے سے ڈائریکٹ یہ بات کریں. نہیں یار, نہیں آن اے سیریس نوٹ, میں نے آپ سے ڈیم ڈیوٹی پہ بحث کی کہ ریفائنریز 10% سے 7.5% پہ ابھی بھی لے رہی ہیں, کسی نے اپنے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, دیکھیں ابھی کسی نے ماڈرنائزیشن نہیں کی, لیکن آپ ہمیں گاڑی جا رہے ہیں ڈیم ڈیوٹی, وہاں بھی آپ نے کہا مالک ہم اس کو دیکھیں گے, آپ دیکھتے ہی رہے, ہم لٹتے رہے. میں بتاتا ہوں, میں نے بڑی اس کے اوپر تحقیق کی, لوگوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے یا اپ گریڈیشن کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو ڈیوٹی کا وہ دیتے ہیں, ریلیف دیتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ہم ڈیویڈنڈز وہ دے رہے ہیں, ارے سن تو لینا یار, اور اپ گریڈیشن کر نہیں رہے, ہمارے سے پیسے اپ گریڈیشن کے لیے. آپ نے کہا کہ شہریار نہیں لڑا اس سے, یہ اس کا پرانا دوست ہے, تو آپ نے کہا میں زیادہ پرانا دوست ہوں, میں لڑائی کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے ابھی اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے, اور ایک ویو پوائنٹ جو بار بار سامنے آ رہا ہے, اور آپ کے پروگرام کے بعد ہی کی ہے, وہ یہ بار بار آ رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ریفائنریز میں بلینز آف ڈالرز کی اپ گریڈیشن کروانی ہے, آپ کے پاس چوائس ہے, مت کروائیں. یہ تمام ڈیٹڈ ہیں, یہ یورو پرائیویٹ کمپنیز ہونے تھے بند. نہیں, ہماری سرکاری کمپنی ہے بھائی, 2 سرکاری کمپنیاں ہیں اور 2-3 پرائیویٹ کمپنیاں ہیں. مگر وہ کہہ یہ رہے ہیں, جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے کہ جس طرح آپ یہ ٹیکس انسینٹیو ہے, تو جس طرح آپ ٹیکس انسینٹیو باقی نہیں آنے والی کمپنیوں کو دیتے ہیں, آپ ٹیکس بریک کسی کو دیں, آپ میری جیب سے پیسہ نکال کے اس کی جیب میں ڈال دے رہے ہیں, یہ کیسا انسینٹیو ہے؟ نہیں, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ ایک سوال سن لیں, آخری منٹ ہے, آپ اس کو کہ یار آپ جو ہے اپنی اپگریڈیشن کریں,
ہم آپ سے 5 سال ٹیکس نہیں لیں گے, 10 سال نہیں لیں گے, مجھے سمجھ آتے ہیں. اور میں جتنی باری پیٹرول ڈلواتا ہوں, ڈیزل ڈلواتا ہوں, مجھے ڈیم ڈیوٹی ٹھک دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کی جیب پہ پیسے جا رہے ہیں. کیسا ٹیکس انسینٹیو ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت تو بنتی ہے پی ایس او کی امپورٹ. یہ اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے. وقت میرا ختم ہو گیا, لیکن آخری سوال ویری کوئکلی, لڑائی کروائی آج آپ نے. فوج اگر آگے اسلام پھر سے دوبارہ جاتے اس سے آپ کی اسٹریٹجی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. اور جہاں تک انہوں نے استعفے کی بات کی, 123 ممبران نے استعفے دیے تھے. ابھی جو یہ ویڈیو اور آڈیو لیکس کا جو نیا کلچر سٹارٹ ہوا ہے, میڈیا, اسٹریٹجک میڈیا, لیکن آج عدالت میں کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں یہاں ختم کروں گا اس بات کو کہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بڑا شوق ہے ہماری ٹاپ جوڈیشری کو سو موٹوز لینے کا. 100 باری لے, ویسے یہ اس پہ بھی لا چینج کروا رہے ہیں لیگ والے, وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا. لیکن جب تک یہ پاورز جس طرح ہیں, آئی ہوپ کہ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں, اور یہ جی آئی ڈی سی کے ایشو کے اوپر یہ 2 بلین 460 ارب روپیہ پاکستان کا ہے, عام غریب آدمی کا ہے, جو سیٹوں کی کمپنیز رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, استعمال کر رہی ہیں, ہمارے سے لے چکی ہوئی ہیں, سرکار کو نہیں دے رہی اور واپس بھی نہیں کر رہی. اگر اس پہ سپریم کورٹ کا جو آرڈرز تھے اور اس کو وہ ٹیکنیکل بیسس پہ اڑا رہی ہیں نچلی کورٹس, اور آپ کو پتہ ہے اسٹے کیسے ملتا ہے, اگر اس پہ سو موٹو نہیں لیتی سپریم کورٹ, تو پھر سپریم کورٹ کو کسی بات پہ بھی لینے کا حق نہیں ہے. دس از نیشنل منی, یہ واپس لے کے دے سپریم کورٹ, تب مانیں گے کہ سو موٹو کی کوئی اوقات یا حیثیت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.